اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں، اگر آپ لوگ وہ لیکچر لینا چاہتے ہیں تو جب آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو پلے لسٹ کا آپشن شو ہوگا، پلے لسٹ میں جائیں، 9th کیمسٹری کے نام سے پلے لسٹ ہے، اس کو اوپن کریں تو آپ لوگوں کو 9th کیمسٹری کے جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں وہ سارے آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ اس کے لیے ہم لوگ 8واں چیپٹر کر رہے ہیں، یہ لاسٹ چیپٹر ہے 9th کلاس کیمسٹری کا، اور اس چیپٹر کے اندر بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ میٹل سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے ٹیسٹ یور سیلف 8.2، یہ آج ہم نے دیکھے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک دیکھا تھا انرٹنس آف میٹل، انرٹنس آف نوبل میٹل، یعنی کہ ایسے میٹل جو بالکل ریئیکشن نہیں کرتے یا لیسٹ ریئیکٹیو ہیں، ان کی ہم نے پراپرٹیز دیکھی تھی اور ان کے یوزز دیکھے تھے، تو انہی سے ریلیٹڈ یہ ایکٹیویٹی ہے، تو وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا کویشچن ہے گیو دا اپلیکیشن آف سلور، سلور کی کیا اپلیکیشن ہے، پیور سلور کی۔ سلور بیسیکلی کیا ہے، ایک لیسٹ ریئیکٹیو میٹل ہے جو کہ میلیبل بھی ہے، ڈکٹائل بھی ہے اور سافٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ہم ڈفرینٹ جیولری بناتے ہیں یا ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں سلور کے برتن بنائے جاتے ہیں، بہت ساری جو ہے نا چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو یہ سلور کے یوزز میں آ جاتا ہے، یہ اپلیکیشنز میں آ جاتا ہے۔ تو آنسر کیا ہے، الائز آف سلور ود کاپر اور وائڈلی یوزڈ ان میکنگ کوائنز، سلور ویئرز اینڈ اورنامنٹس، یعنی کہ کاپر جو ہے نا سلور کے ساتھ کاپر جو ہے نا وہ مکس کر کے سلور کا الائے بنایا جاتا ہے، سلور کاپر الائے بنایا جاتا ہے، اور یہ جو الائے ہوتا ہے یہ ہم جو ہے نا ڈفرینٹ جو کوائنز بنتے ہیں، کوائنز بنانے میں یوز کرتے ہیں، جو ڈومیسٹک ویئرز ہوتے ہیں یا گھروں میں جو ہم برتن استعمال کرتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اورنامنٹس جو زیورات بنتے ہیں وہ سلور کے بنے ہوتے ہیں۔ آگے سیکنڈ ہے کمپاؤنڈز آف سلور آر یوزڈ ان فوٹوگرافک فلم اینڈ ڈینٹل پریپریشن، بیسیکلی یہ جو سلور ہے، سلور یعنی کہ اس کا بھی الائے ہم یوز کرتے ہیں، سلور الائے جو ہے یوز کر کے، یا سلور کے جو کمپاؤنڈز ہیں، اب سلور کے کمپاؤنڈ بہت سارے ہیں، AgNO3 ہے، ٹھیک ہے، سلور نائٹریٹ ہے، تو اس طرح جو ہے نا اور بھی بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں سلور کے، تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ یوز کی جاتے ہیں کہاں پہ، فوٹوگرافک فلم بنانے میں اور ساتھ میں جو ہے نا ڈینٹل پریپریشن میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھرڈ، سلور ہیز این امپورٹنٹ اپلیکیشن ان مرر انڈسٹری، بیسیکلی جو سلور ہے، سلور کے اندر لائٹ ریفلیکٹ کرنے کی جو ہے نا وہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، جیسے اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ چمک پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، برائٹنس پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو مرر انڈسٹری کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ہے وائی از سلور ناٹ یوزڈ ان پیور فارم، سلور جو ہے، سلور کو بالکل پیور فارم میں یوز کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے اوپر کویشچن میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہم نے الائز آف سلور بولا ہے، یہاں پہ ہم نے کمپاؤنڈز آف سلور بولا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سلور کے الائز اور سلور کے کمپاؤنڈ یوز کرتے ہیں، پیور سلور کہیں پہ بھی یوز نہیں کرتے، تو اس کا ریزن کیا ہے کہ پیور سلور ہم صرف اکیلا یوز کیوں نہیں کرتے؟ تو آنسر کیا ہے، پیور سلور از ویری سافٹ اینڈ میلیبل، سو اٹ از کامنلی یوزڈ ان فارم آف الائز ٹو انکریز اٹس ہارڈنیس سچ ایز ان جیولری، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جو سلور ہے بہت سافٹ کیا ہے، میٹل ہے، تو سافٹ ہے اور میلیبل ہے۔ میلیبل کا مطلب ہے کہ یعنی کہ جیسے اس کے اوپر فورس لگے گی تو یہ شیٹس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا یا اس کی شیپ چینج ہو جائے گی، تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر اس کا الائے بنایا جاتا ہے، دوسرے ہارڈیسٹ میٹل جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ الائے بنایا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا یہ جو سلور ہے یہ بھی کیا ہو جائے، پھر ہارڈ ہو جائے، اس کا جو الائے بنے وہ ہارڈ ہو جائے، یا اس سے جو چیز ہم بناتے ہیں وہ کیا ہو جائے، ہارڈ ہو جائے، اس کے اندر ہارڈنیس آ جائے، وہ سافٹ نہ رہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی جیولری ہوتی ہے وہ یعنی کہ ہارڈ ہوتی ہے، سافٹ نہیں ہوتی، اگر پیور سلور کی بنائیں تو وہ کیا ہوگی، سافٹ ہوگی، تو اس کے اوپر جیسی تھوڑی سی فورس لگے گی تو اس کی شیپ چینج ہو سکتی ہے یا اس کا کلر چینج ہو سکتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پھر الائے یوز کرتے ہیں سلور کا۔ تھرڈ کویشچن ہے واٹ ڈو یو مین بائی 24 کیرٹ گولڈ، 24 کیرٹ گولڈ کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو یہ کیرٹ یونٹ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں گولڈ کی جو پیور ہے، پیورنیس ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں گولڈ کی جو پیورٹی ہے، جو پیورٹی ہے گولڈ کی وہ میجر کرتے ہیں کیرٹ سے۔ تو گولڈ کیرٹ مینس دیٹ دا نمبر آف پارٹس بائی ویٹ آف گولڈ دیٹ از پریزنٹ ان 24 پارٹس آف الائے۔ کیرٹ کا مطلب یہ ہے، 24 کیرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس الائے ہے، ٹھیک ہے، الائے آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ دو سے زیادہ میٹل کا کیا ہوتا ہے، الائے بنا ہوتا ہے، مکسچر ہوتا ہے۔ اب گولڈ کا الائے ہے آپ کے پاس، اگر اس کے اندر یعنی کہ اس الائے کو آپ 24 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس 24 حصوں میں سے اگر 24 کے 24 حصے سونے کے ہوں، گولڈ کے ہوں،
تو وہ 24 کیرات ہوگا. اور اگر وہاں پہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 22 کیرات گولڈ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 24 حصے ٹوٹل الوائے کے ہیں, جس میں سے 22 حصے کیا ہیں گولڈ کے ہیں اور 2 حصے کیا ہیں باقی کوئی اور کاپر کے ہو سکتے ہیں یا کسی اور میٹل کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بیسیکلی گولڈ ہے یہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ بھی الوائے کی فارم میں ہوتا ہے موسٹلی. یہ 24 کیرات گولڈ جو ہے 100% پیور سونا جو ہے یہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ آپ جائیں گے شاپ پہ آپ اس کو بولیں گے مجھے 24 کیرات چاہیے تو ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, میکسیمم جو پیورٹی ہوتی ہے ہم جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو پیور ہوتا ہے وہ 22 کیرات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 21-22 کیرات کا. تو 21-22 کیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر 2% یا 2% سوری ہے کہ 2 یا 3 پارٹ کس کے ہوتے ہیں الوائے کے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 24 کیرات means that 24 parts by weight of gold is present in 24 parts of alloy. Fourth question ہے why is gold used to make jewelry. گولڈ کو یعنی کہ جیولری بنانے میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے, گولڈ میٹل کیوں یوز کرتے ہیں. ایز گولڈ از یلو سافٹ میلیبل اینڈ ڈکٹائل میٹل whose 1 gram can be drawn into a wire of 1.5 kilometer long, so it is used in making jewelry. بیسیکلی جو گولڈ ہے یہ کیا ہے, یلو سافٹ مٹیریل ہے, یلو سافٹ میٹل ہے جو کہ میلیبل بھی ہے ڈکٹائل بھی ہے. بیسیکلی جیولری بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک ایسا میٹل چاہیے ہوتا ہے جو میلیبل ہو اور کیا ہو ڈکٹائل ہو. میلیبل مینس کہ اس کو شیٹس میں کنورٹ کیا جا سکے اور ڈکٹائل مینس کہ اس کو وائرز کے اندر ڈران کیا جا سکے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جیولری کے اندر چھوٹی چھوٹی تاریں سے لگی ہوتی ہیں سم ٹائم. ٹھیک ہے, میٹلز کی. تو اب اتنا کوئی ہارڈ میٹل ہو کہ اس کو تاروں کے اندر یعنی کہ اس کی ڈکٹیلیٹی پراپرٹی کم ہو, اس کو وائرز کے اندر ڈران ہی نہ کیا جا سکے تو جیولری کیسے بنے گی پھر. صحیح ہے, تو بیسیکلی گولڈ جو ہے گولڈ کے اندر اور سلور کے اندر ڈکٹائل جو ہے یعنی کہ ڈکٹیلیٹی پراپرٹی کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. گولڈ کے اندر تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ 1 گرام جو ہے نا سونا لیں تو آپ اس کو اگر اس کی یعنی کہ وائر بنانا شروع کریں تو 1.5 کلومیٹر یعنی کہ 1.5 کلومیٹر لانگ جو ہے نا آپ اس کی وائر بنا سکتے ہیں 1 گرام سے. ٹھیک ہے, 1 تولہ بھی نہیں, تولے میں جو ہے نا زیادہ گرام ہوتے ہیں, 1 گرام میں 1 گرام سونے سے آپ 1.5 کلومیٹر لمبی جو ہے نا وائر بنا سکتے ہیں, ڈران کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو میٹلز ہیں جن کی ڈکٹیلیٹی پراپرٹی ہوتی ہے اور میلیبل پراپرٹی ہوتی ہے ان کو پھر جو ہے نا یوز کیا جاتا ہے جیولری بنانے میں. آگے 5واں کویشچن ہے وائی از پلیٹینم یوزڈ فار میکنگ جیولری. پلیٹینم جیولری جو ہے نا بنانے کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں. اب پلیٹینم جو ہے نا بیسیکلی ہم نے پڑھا تھا کہ سلور اور گولڈ جو ہے ان کے اندر میلیبل اور ڈکٹائل پراپرٹی ہے, اس وجہ سے ان کو یوز کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ تیسرا بھی ہے پلیٹینم. پلیٹینم کو جیولری بنانے کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں, اس کو کیا ریزن ہے. پلیٹینم از یوزڈ فار میکنگ جیولری بیکاز آف اٹس یونیک کریکٹرسٹکس such as color, beauty, strength, flexibility and resistance to tarnish. یعنی کہ پلیٹینم ایک ایسا میٹل ہے جس کے اندر کیا ہے ایک اسپیسیفک کلر دیتا ہے, اس کے بعد بیوٹی ہے, اس کی یونیک پراپرٹیز ہے میٹل کی یعنی کہ یہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے, اس کے علاوہ کلر دیتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر, اسٹرینتھ ہے, اور ساتھ میں ریزسٹنس ٹو ٹارنش ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ یہ اتنا آسانی سے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں سٹینز وغیرہ نہیں پروڈیوس ہوتے یا یہ اتنا جلدی میٹل خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین اسٹیل اینڈ سٹین لیس اسٹیل. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں آج کل اسٹین لیس اسٹیل جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. پہلے اسٹیل کے برتن یوز کرتے تھے لیکن آج کل موسٹلی جو ہے اسٹین لیس اسٹیل یوز کرتے ہیں. تو اس کا کیا ریزن ہے, یعنی دونوں اسٹیل میں کیا ڈفرینس ہے. بیسیکلی جو پیور اسٹیل ہوتی ہے وہ آئرن کی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیور آئرن کی بنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس اسٹیل کو آگ پہ چڑھائیں یا جیسے اس کے اندر کوئی چیز کھانا بنائیں یا پانی گرم کریں تو اس کے اندر جو ہے نا سٹینز جو ہے نا پروڈیوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر پیور اسٹیل کا برتن آگ میں رکھا جائے, آگ پہ رکھا جائے تو اس کے اندر جو ہے نا سٹینز کریٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آئرن کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے, اسٹیل کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں اسٹین لیس اسٹیل آج کل آ رہی ہے. اسٹین لیس اسٹیل کے اندر جو ہے نا بیسیکلی یہ الوائے ہے اسٹین لیس اسٹیل, یعنی کہ آئرن کے ساتھ آپ جو ہے نا 10% کرومیم مکس کر دیں. ٹھیک ہے, اور کرومیم کے ساتھ آئرن کا کیا بنا دیں, الوائے بنا دیں. تو اس طرح جو یعنی کہ مٹیریل پروڈیوس ہوگا تو اسے ہم اسٹین لیس اسٹیل کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اسٹین لیس اسٹیل کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اسٹین پروڈیوس نہیں ہوتے. اسٹین لیس مینس کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جب آپ کھانا بنائیں گے یا کوئی چیز بنائیں گے اس کے اندر گرم کریں گے تو اس کے اندر اسٹین پروڈیوس نہیں ہوں گے. All steel is made up of iron, but the stainless steel is alloy with 10% chromium or more by weight. 10% کرومیم یا 10% سے زیادہ جو ہے نا کرومیم اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے. دوسری ایک بات بتاتا چلوں کہ جو اسٹین لیس اسٹیل ہے اس کا استعمال کرنا نقصان دہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بیسیکلی یہ جو کرومیم ہے, کرومیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ میٹل ہے
ہیوی میٹل ہے، ہیوی میٹل ہے، اور یہ ہیوی میٹل جب انسانی باڈی کے اندر جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اکثر ریسرچز میں ہے کہ یہ کینسر کا جو ہے نا کینسر پروڈیوس کرنے کا سبب بنتا ہے، کینسر کازنگ ہے یہ. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کرومیم والے جو اس طرح کی جو برتن ہے یا ایسے برتن اسٹین لیس اسٹیل جس کے اندر کرومیم یوز کیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی کم یوز کیے جاتے ہیں یا بہت کم یوز کرنے چاہیے. آگے 7 کوشچن ہے، ہاؤ از پلیٹینم یوزڈ ایز اے کیٹلسٹ ان آٹو موبائلز اینڈ واٹ آر ایڈوانٹیجز آف دس یوز. یعنی پلیٹینم جو میٹل ہے اس کو آٹو موبائلز کے اندر یعنی کہ ایز اے الوائے کیسے یوز کرتے ہیں یا ایز اے کیٹالیٹک کنورٹر کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. بیسیکلی پلیٹینم ایک میٹل ہے، یہ دوسرے میٹلز کے ساتھ جو ہے نا اس کا الوائے بنایا جاتا ہے. کن کے ساتھ؟ پلیڈیم ہے اور ساتھ میں روڈیم ہے. یہ پلیڈیم اور روڈیم کے ساتھ پلیٹینم کو کیا بنایا جاتا ہے؟ الوائے بنایا جاتا ہے، اور یہ الوائے ایز اے یعنی کہ کیا کرتا ہے؟ کیٹالیٹک کنورٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. کیٹالیٹک کنورٹر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایسا کنورٹر جس کے اندر آپ کیمیکل یوز کر کے جو ہارمفل گیسز ہیں ان کو لیس ہارمفل گیسز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں کیٹالیٹک کنورٹر. کیٹلسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مٹیریل جو آپ کے یعنی کہ ریئیکٹنٹ کو پروڈکٹ کے اندر کنورٹ کر دے. صحیح، اسے ہم کیٹلسٹ بولتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں پلیٹینم alloy with palladium and rhodium is used as catalyst in automobiles as catalytic converter which converts the toxic gases such as carbon monoxide, nitrogen dioxide etc. into less harmful gases such as carbon dioxide, nitrogen and water vapors during the combustion process in the engine of automobiles. جب گاڑیاں چلتی ہیں ان کے انجن میں جو ہے نا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں فیول جلتا ہے یا فیول کی کمبشن ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹاکسک گیسز کریٹ ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. کون سی؟ کاربن مونو آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. یہ اگر ڈائریکٹلی یعنی کہ ایئر کے اندر چھوڑی جائیں تو بہت زیادہ جو ہے نا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزیزز جو ہے نا کاز کرتی ہیں. تو پھر کیا ہے، گاڑیوں کے اندر کیٹالیٹک کنورٹر لگا ہوتا ہے. اس کیٹالیٹک کنورٹر کے اندر جو کیمیکل یوز کیا ہوتا ہے وہ کس کا؟ یعنی الوائے یوز کرتے ہیں، پلیٹینم، پلیڈیم اور روڈیم کا. ان تینوں جو ہے نا میٹلز کا الوائے یوز کرتے ہیں. یہ الوائے کیا کرتا ہے؟ یہ جو ہارمفل گیسز ہیں کاربن مونو آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ان کو لیس ہارمفل گیسز کے اندر یعنی کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن اور واٹر. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایئر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے اور واٹر ویپرز بھی ہیں جو کہ آلریڈی ہم انہیل کر رہے ہیں اور اس کا کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا گاڑیوں کے اندر یہ کیٹالیٹک کنورٹر یوز کرتے ہیں ان ہارمفل گیسز سے بچنے کے لیے. تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. بہت ہی آسان ایکٹیویٹی ہے، کوئی اتنی مشکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. وہ ساری وہی چیزیں جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا مسٹ کیا کریں کیونکہ پیپر کے اندر کویسچن جو ہے نا مسٹ آتا ہے. کل 9th کلاس کا رزلٹ آیا ہے 9th کلاس کا، تو وہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی میں پڑھ رہا تھا کہ 50% بچے جو ہے راول پنڈی بورڈ کے فیل ہو گئے ہیں. لاہور بورڈ کے 51% رزلٹ آیا ہے. بہت سارے بچے فیل ہو گئے ہیں. تو دیکھیں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ آلریڈی اتنے ٹف چل رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں سیاست ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. ٹھیک ہے، تو حالات آلریڈی اتنے خراب ہیں اور ہمارے ایجوکیشن کے کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے 9th کلاس کے جو بچے ہیں وہ جو ہے نا 50% رزلٹ دے رہے ہیں. تو ہمارے ملک جو ہے نا کیسے آگے بڑھے گا؟ کیسے ان جو ہے نا سیاسیوں سے ہماری جان چھوٹے گی؟ کیسے جو ہے نا ہم لوگ یعنی کہ ان کے اوپر آئیں گے؟ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایجوکیشن کے حالات یہ ہیں کہ 50% رزلٹ آ رہا ہے 9th کلاس کا، جو یعنی کہ اتنی آسان چیزیں ہیں، بچے جان بوجھ کے پڑھتے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عجیب سی سرگرمیوں میں الجھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں اور پڑھائی کا کوئی خیال نہیں ہے ان کو اور اپنے فیوچر کا کوئی خیال نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک کے اندر انفلیشن اور زیادہ بڑھے گی. کرپشن آلریڈی جو ہے نا ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن ہے، تو کرپشن کے ساتھ ساتھ اب انفلیشن بڑھ رہی ہے بہت زیادہ. تو آپ لوگوں کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اب جیسے راولپنڈی بورڈ یا دوسرے بورڈ جتنے بھی ہیں پنجاب بورڈز ہیں انہوں نے پیپر بنانے ہیں، انہوں نے ٹف پیپر بنانے ہیں. ٹھیک ہے، انالیٹیکل پیپر بنانے ہیں. انالیٹیکل پیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی کانسیپچول پیپر بنانے ہیں. انہوں نے کانسیپچول کویسچن دینے ہیں اور کانسیپچول کویسچن تبھی ہونا ہے جب آپ لوگ محنت کریں گے. یعنی آہستہ آہستہ وہ سسٹم ختم ہو رہا ہے جس طرح یعنی کہ پہلے سلیکٹیو اسٹڈی ہوتی تھی. سلیکٹیو اسٹڈی میں کیا تھا کہ آپ شارٹ کویسچن ایکسرسائز کے سارے کر لیں اور لانگ کویسچن جو ہے نا وہ بھی ایکسرسائز کے کر لیں آپ، تو آپ لوگ جو ہے نا پاس ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ لوگوں کے 50 نمبر آ جائیں گے، 45 نمبر آ جائیں گے. تو پہلے یہ تھا، لیکن اب ایسا جو ہے نا نہیں ہو رہا. یعنی کہ آہستہ آہستہ چینجنگ آ رہی ہے. جب آہستہ آہستہ چینجنگ آ رہی ہے تو ظاہر ہے پھر بچوں کو جو ہے نا بچے آلریڈی کس کے جو ہے نا وہ ان کو عادت ہے سلیکٹیو اسٹڈی کی عادت ہے. تو سلیکٹیو اسٹڈی والی جو عادت ہے اس سے نکلیں کائنڈلی اور ڈیلی جو ہے نا یعنی کہ 1 گھنٹہ دیا کریں اس سبجیکٹ کو. جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ڈیلی ان کو 1 گھنٹہ دیا کریں. 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور دیں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اسٹڈی کے اندر بہتر ہو سکیں اور اپنی جو ہے نا ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو اسٹرانگ کر سکیں. تو
تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر نہیں بھی آئی تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن کے اندر کویشچن کیجیے گا, میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ رپلائی کروں گا. اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.